زندگی کا سارا سلیقہ ہی میرے حضور نے دیا ہے۔ سکی ماں عکاس کے میلے میں فروخت ہوئی ہے، یہ تاریخ ہے عرب کی۔ سوتیلی ماں ترکے میں بٹتی تھی، یہ تو تاریخ کی کتنی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن میرے حضور نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھا اور دنیا کے سامنے ماں باپ کی محبت عملی طور پہ رکھی، حکم بھی ارشاد کیا، یہ تیری جنت ہیں، یہ تیری دوزخ ہیں، ان کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے، اور اپنا عمل بھی لوگوں کے سامنے رکھا۔ آپ جانتے ہیں حضور پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، در یتیم ہے میرے حضور۔ 6 سال کی عمر ہے، اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ المنورہ اپنے ننھیال گئے تھے، واپسی پلٹے، ابوا کی ریت کے ٹیلوں کے قریب حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا مزاج خراب ہوا، طبیعت بگڑ گئی، اور انہیں لگا کہ یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ انہوں نے اپنی خادمہ ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، مجھے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کو قریب بلایا، شفقت بھرا ہاتھ حضور کے سر پہ رکھا۔ سیدہ آمنہ چاہتی تھی حضور سے کچھ باتیں کریں، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور چند جملے ہی کہہ سکی۔ ابن حشام نے وہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ حضرت آمنہ نے حضور سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ بَاق وَوَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ خیر، سیدہ آمنہ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے۔ 6 سال کی عمر میں حضور ماں سے لپٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ وہیں والدہ کی قبر بناتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر کے ٹکڑے ماں کی قبر پہ رکھ دیتے ہیں۔ اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، ام ایمن کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، اور ام ایمن بتاتی ہیں کہ آپ کی بہو راستے میں انتقال کر گئیں، ابوا میں اس کی ہم نے تدفین کر دی۔ تو حضرت عبد المطلب آقا کریم کو آغوش میں لے کے خوب روتے ہیں۔ پیدا ہوا تو باپ نہیں تھا، آج 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اور پھر 2 سال کے بعد امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ اٹھتا ہے۔ تاریخ نے یہ کہانی لکھی ہے کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڑ آیا، لیکن 8 سال کا ایک بچہ دیواروں سے لگ لگ کے روتا تھا۔ پھر چچا کے پاس گئے، عام الحزن کا دردناک سال، یہ لمحے اور یہ درد بھی دیتا ہے کہ چچا بھی بچھڑ جاتے ہیں۔ اہل مکہ نے دکھ دیے، تکلیفیں دی، کیا کیا اذیتیں نہیں پہنچائیں، پتھر مارے، کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، اوجریاں ڈالی، کوڑے پھینکے، کن کن مشکلات سے میرے حضور نہیں گزرے۔ پھر طائف کے بازاروں میں جو کہانیاں رقم ہوئی، جو درد وہاں اترے، حضور علیہ السلام کے نالین خون سے بھر گئے، اس قدر سنگ زنی کی۔ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے، حضور پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے، ان کے 2 گھنڈے آگے بڑھتے، دائیں بائیں سے حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور مشق سنگ زنی کرتے۔ کتنے دردناک لمحے تھے۔ واپس مکے آئے، ہجرت فرمائی، مدینے چلے گئے۔ اب مدینہ المنورہ جب میرے حضور پہنچتے ہیں تو وہاں حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، ادب کی آیتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب تم پتھر مارتے تھے، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا۔ میرے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی سرگوشی کرنی ہے تو یوں ہی نہ چلے آنا، پہلے گھر جاؤ،
پھر خیرات لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر صدقہ کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی بڑی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے۔ لہجوں کو سنبھال کے بات کرو، ایسا لفظ نہ بولو جس کا ایک پہلو اہانت کی طرف جا رہا ہو۔ اپنے لہجوں کو بھی سنبھالو، اپنے لفظوں کو بھی تولو، طرز تکلم پر بھی کنٹرول کرو۔ بات کرو تو تمہارا ادب سے، حیا سے، محبت سے، تمہارا رواں رواں عقیدت کا سانچہ بن کے کھڑا ہو۔ میرے محبوب کی بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہاں تمہاری سانس بھی بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہارے لہجے بھی کنٹرول میں رہنے چاہیے۔ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضے پہ درس دیا۔ حضور کی زندگی میں تو جو ادب صحابہ کر گئے وہ تو کر گئے، وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا، وہ بھی اپنے چہروں پہ ملتے رہے۔ لیکن میں بات کی کہانی سنا رہا ہوں، 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس دیا۔ 40 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔ یہ حضور کی چوکھٹ کا ادب ہے کہ خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی۔ اللہ کے محبوب نماز عشاء پڑھانے کے لیے حجرائے عائشہ سے نکلے، تا حد نظر صحابہ نماز کے لیے منتظر بیٹھے تھے۔ مدنی دور ہے، ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں۔ جو ہی حضور کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، چشمان رحمت سے آنسو برسنے لگے، اور حضور نے ایک جملہ کہا، نظر پلٹ کے ابواب میں چلی گئی جب اپنی ماں کو سپرد خاک کر رہے تھے، تو حضور نے کہا، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، لو کانت امی حیہ، کاش آج میری ماں، لو ادرکت والدیہ احدہما، کاش آج میرے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، حجرے کی چلمن کو سرکاتی اور میٹھے اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ فرمائے لوگوں نماز چھوڑ کے ماں کی بات سن لیتا۔ تو ماں کو کس مقام پہ بٹھایا اور کیا عزتیں اور کیا شانیں عطا فرمائیں۔ آج ماں باپ کے لیے محبتوں کا جو ماحول ہے، یہ حضور کا دیا ہوا